صدر ٹرمپ کی آمرانہ طرز حکومت کے خلاف امریکہ بھر میں مظاہرے، مختلف ریاستوں کے 3200 مقامات پر نو کنگز اجتماعات میں لاکھوں افراد کی شرکت۔ ایران پر جارحیت کے خلاف بھی احتجاج، واشنگٹن، نیو یارک، لاس اینجلس، فلاڈیلفیا، شکاگو، سین ڈیاگو، بوسٹن، آسٹن اور منی ایپولس میں بھی بڑے مظاہرے۔ ایران پر جارحیت کے خلاف بھی احتجاج، ڈلاس میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان کشیدگی، پولیس نے کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ ایران جنگ کے خلاف احتجاج کا دائرہ دنیا کے مختلف شہروں تک پھیل گیا۔ لندن، پیرس، ایتھنز اور دی ہیگ سمیت کئی شہروں میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف احتجاج، جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ یونانی دارالحکومت ایتھنز میں سینکڑوں افراد کا امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ، ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ شرکاء نے فلسطین اور وینزویلا کے پرچم لہرا کر عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT سے نکلنے کی عملی طور پر تیاری کر لی۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قرارداد جمع کرا دی گئی۔ پریس ٹی وی کے مطابق ایران جلد اس عالمی معاہدے سے علیحدگی کا اعلان کرے گا جو جوہری ہتھیاروں کی روک تھام کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایران عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے کے تحت باہمی تعاون کی ذمہ داری سے بھی دستبردار ہو جائے گا۔ 2 روز قبل ایرانی حکام نے باور کرایا تھا کہ NPT رکنیت سے پرامن جوہری توانائی کے استعمال کا فائدہ نہیں پہنچا۔ معاہدے کے باوجود 2 بار ایران پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل NPT میں شامل نہیں لیکن اس پر کوئی دباؤ نہیں۔ اسرائیل کے جوہری پلانٹ کا سب کو پتہ ہے لیکن دنیا خاموش کیوں؟ ایرانی حکام کا سوال۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے مزید 20 پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر پیغام، کہا یومیہ 2 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکیں گے۔ ایرانی اقدام سے خطے میں استحکام کی امید کا بھی اظہار۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اسلام آباد میں اہم سفارتی سرگرمیاں۔ مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ سعودی وزیر خارجہ صبح پہنچیں گے۔ اہم بیٹھک کی تیاریاں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس 2 روز جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے 1 گھنٹہ طویل ٹیلی فونک گفتگو۔ مسعود پزشکیان نے جنگ کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف قرار دے دیں۔ مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی ضروری ہے۔ ایرانی صدر کی گفتگو، امید ہے اجتماعی کوششوں سے کشیدگی کے خاتمے کی کوئی مؤثر راہ نکلے گی۔ شہباز شریف پرعزم۔ ایران کی جانب سے مشرق وسطی میں امریکی اہداف پر جوابی کارروائیاں جاری۔ سعودی عرب میں الخرج بیس پر 5 امریکی فیولنگ جیٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 جہاز مکمل تباہ اور 3 شدید نقصان پہنچنے کے باعث ناکارہ ہو گئے۔ دبئی میں امریکی کمانڈروں اور فوجیوں کے ٹھکانوں کے ساتھ یوکرینی ایئر ڈیفنس ڈیپو کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق یوکرینی ڈیپو میں بڑے پیمانے پر ہتھیار موجود تھے۔ ہتھیاروں کو امریکی اڈوں کے ساتھ تعاون کے لیے رکھا گیا تھا۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا 30واں روز۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں تیزی۔ بوشہر میں جوہری تنصیب کو تیسری بار نشانہ بنایا گیا۔ شہری آبادی پر بھی بمباری۔ زنجان میں بمباری سے 11 سال کے بچے سمیت 5 افراد شہید۔ 13 افراد۔ تہران میں انجینئرنگ یونیورسٹی پر بھی حملہ۔ کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اصفہان میں بھی بمباری۔ صوبہ کرمان شاہ میں رہائشی علاقے پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد سمیت 13 شہری جاں بحق۔ ہفتگل میں پانی کے بڑے ذخائر پر بھی حملہ۔ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران میں جامعات اور دانشگاہوں پر حملوں کے بعد پاسداران انقلاب کا خطے میں امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیز کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ طلباء اور اساتذہ سمیت قریبی رہائشیوں کو دور رہنے کا پیغام۔ امریکہ اور اسرائیل یونیورسٹیوں اور تحقیقی مراکز کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا ایکس پر پیغام، کہا جارحی قوتیں دانشگاہوں، تحقیقی مراکز، تاریخی مقامات اور نامور سائنسدانوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا کر ایران کو سائنسی بنیادوں اور ثقافتی ورثے کو مفلوج کرنا چاہتی ہیں۔
ईरान जंग से बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ बिला वजह जंग मुसल्लत की गई। ईरान में अब तक 2000 शहरी मारे जा चुके, हजारों जख्मी हुए, सैकड़ों स्कूल तबाह किए जा चुके हैं। वियतनाम इराक की तरह ईरान जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का मिनीसोटा में नो किंग रैली से खिताब। कहा, ईरान के खिलाफ जंग इसराइली वजीर आजम ने शुरू की। जंग फौरी रोकने का मुतालबा। वाज़े किया, गजा में हजारों अफराद को कत्ल किया गया। गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया। इसराइल को असलहे की फरोख्त रोकने के लिए सेनेट में बिल पेश करने का भी ऐलान। पैगाम दिया, एक शख्स ने मुल्की कवानीन को हाथ में ले रखा है। अमरीका में बादशाहत नहीं चाहिए के नारे। ईरान में अपने फौजी मकासद का बड़ा हदफ हासिल कर लिया। जंग मुख्तसर होगी। अमरीका जंग से जल्द बाहर निकल आएगा। नायब सदर जेडी वेंस की पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, मशरिक़ वुस्ता में तनाज़े के फैलाव से तवानाई सप्लाई मुतासिर हुई। पेट्रोल की कीमतें जल्द नीचे आने की उम्मीद का भी इजहार। यमनी हूसियों का 24 घंटों के दौरान इसराइल पर दूसरा हमला। मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। सहूनियों के खिलाफ हमले जारी रखने का ऐलान। लेबनान के खिलाफ इसराइली जारहत ना थम सकी। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 5 तिब्बी एहलकारों समेत 17 अफराद शहीद, मुत्तादिद जख्मी। मीडिया की गाड़ी पर ड्रोन हमले में 2 सहाफ़ी भी जाँ बहक। हिजबुल्लाह के सहूनी फौज पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले, वीडियो जारी कर दी। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद रात गए सड़कों पर निकल आए। नेतन्स और शिराज में मुजाहिरे। सुप्रीम लीडर से अपनी वफादारी का अहद। अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे। ईरान जंग के खिलाफ इसराइली भी खड़े हो गए। तल अवीव में सैकड़ों अफराद का ईरान के हक में मुजाहिरा। ईरान जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। शुरा की नेतन्याहू और सहूनियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू को गद्दार और जंगी मुजरिम करार दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट क्रूड 6% महंगा, $112 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI भी 7% इजाफे से $99 फी बैरल हो गया। कुरैयर्स को माहौलियाती आलूदगी से बचाने का मिशन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्तावर मनाया गया। रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर जरूरी रोशनियां बंद रखी गईं। दुनिया भर में जमीन के तहफ्फुज़ का शऊर उजागर करने के लिए अर्तावर मनाया गया। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में आईफल टावर की रोशनियां भी 5 मिनट के लिए बुझा दी गईं। माहौलियाती आलूदगी से निमटने और जमीन के तहफ्फुज़ का पैगाम दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की रौनकें। मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया।